أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا رب سو گیا ہے یا غافل ہو گیا یا دنمارک میں آ کر اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ہے اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. للہ خزائن السماوات والارض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کہے گا شراب بیچ ورنہ تیرا پیسہ پورا نہیں ہوگا، اور اللہ کہے گا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. ان سے کہہ دو کہ اللہ حرام کا حکم نہیں دے رہا، حرام کا حکم نہیں دے رہا. تم اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تم مانگو وہ دے گا. اس کا قانون نہیں بدل سکتا ہے. رزق حرام اندھیرے پیدا کر دیتا ہے، زندگیاں تاریک ہو جاتی ہیں، اور کبھی بہار نہ آئے گی، کبھی بہار نہ آئے گی. بڑے بڑے گھر ہوں گے، لمبی لمبی گاڑیاں ہوں گی، زندگی ویران ہوگی. سنو سنو، زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے. جب احساسات ٹوٹتے ہیں تو چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور احساسات بڑی لطیف چیز ہے، جب ان پہ ضرب پڑتی ہے تو کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. ہاں، سب سے بڑا حق ماں باپ کا تھا. نہ ماں باپ نے سمجھایا کہ ماں باپ ہوتے کیا ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہیں. ان کا کیا ماما میرا اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے نوکر بن جاؤ. اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو یہ ہوں بھی نہ کرنا کہ اس پر بھی تمہاری ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جائیں گے. بدتمیزی تو بڑی بات ہے. اتنا لفظ بھی بولا اور ان کا دل ٹوٹ گیا تو تمہاری زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میٹھا بول بول. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور ان کے آگے ایسے بچھ جائے جیسے پرندہ پر پھیلا کے بچھ جاتا ہے. جیسے زخمی پرندہ گرتا ہے اور اپنے پر پھیلا دیتا ہے، کہتا منتبہ کر اللہ تیرے واسطے چاہ بوٹیاں پڑھ کے تمہیں جو مرضی کر. ایسے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو پھیلا دے، بچھ جاؤ کے آگے. عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے عرض کی جناب میں ایران سے چلا ہوں خراسان اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر اور پیدل مکے پہنچا ہوں، اور اس کو سارا میں نے پیدل حج کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا ہے. یعنی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اور یہی بات ہے اب ایک بندو اپنی ماں کو طواف کرا رہا، ماں کو کندھے میں بٹھا کر اور کہہ رہا اے اللہ میں اپنی ماں کی سواری ہوں، جیسے اونٹ سواری ہے میں ماں کی سواری ہوں، میں اس کے لیے ایسے دوڑ رہا ہوں جیسے اونٹ میرے لیے دوڑتا ہے. تو حضرت عمر اور حضرت علی وہاں قریب کھڑے تھے تو حضرت علی نے فرمایا عمر آجو آجو آجو، اس کے ساتھ ساتھ چلو ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. عمر اور علی، عمر اور علی. ہاں پہچانو پہچانو. میرے نبی نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور مراد کی شاخ ہوگی قرن. رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، کمر پر اس کے سفید نشان ہوگا. جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس کے لیے دعا کروانی ہے، چونکہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو یہ مقام اس کو کیوں ملا ہے؟ فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام پا چکا ہے.
عمر سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا، علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا، جن کے ایک ٹوٹے بال کے برابر کروڑوں اویس کرنے کی نہیں بن سکتے، ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، ہر سال حج میں پوچھتے ہیں کوئی اویس کرنی، کوئی بھی نہیں، ایک سال انہوں نے سارے حاجی حاضر کر دی، جب ابن اویس کے دامن میں کھڑے کر دیا، ہاں بھائی سارے حاجی کھڑے ہوئے، تب کھڑے، ہاں بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے رہے، یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، تو مراد والے کھڑے رہے، کہ سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا، تو آپ نے اس سے پوچھا تو کرنی ہے کہ جی ہاں، کہ تو اویس کو جانتا ہے، کہ جی جانتا ہوں میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو بے وقوف سا ہے، پاگل سا، آپ اس کا کم پوچھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رونے لگے گا، وہ نہیں پاگل تو ہے، کہ کہاں ملے گا، کہ عرفات کی طرف گیا تھا اونٹ چرانے، تو علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا، دیکھا تو اویس سے کی کر کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چل رہے ہیں، تو یہ جب قریب آ کر بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کچھ لوگ آ گئے، تو انہوں نے نماز مختصر کی، سلام کرا، تو حضرت عمر نے فرمایا میں رجل کون ہوں، کہ مزدور ہوں، کہ یہ نہیں پوچھ رہا، مسلک تیرا نام کیا ہے، کہ اللہ کا بندہ ہوں، کہ عبداللہ نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے، وہ کہنے لگا کم پوچھنے میرے بارے میں، تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب، تو وہ تو پہچانتا نہیں، تو ایک دم ڈر گیا اور کہا مجھے معاف کیجیے میں پہچانتا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا کرتا اٹھاؤ، کرتا اٹھاؤ، انہوں نے کمر سے کرتا اٹھایا تو سفید نشان جو اللہ کریم نے بتایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس نشان کو چوما، پھر کہا میں عمر ہوں، یہ علی ہے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا، ہاں تو اویس رونے لگا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، میں تو آپ کے قدموں کے خاک میں نہیں، کہ نہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ جب اویس آئے تو تم نے دعا کروانی ہے، تو اویس دعا کرا رہا ہے علی اور عمر کے لیے، ایک اہل بیت میں سے اور ایک عشرہ مبشرہ میں سے، نبی کے دائیں طرف جن کو جگہ نصیب ہوئی ہے، قیامت تک جن میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے دعا کرو دعا کرو، اور اویس ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا، جب یہ قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو رک جا، جاؤ بھائی اس کو چھوڑ دو، جاؤ بھائی، مجھے کیوں روکے، تو اللہ کہے گا تو سفارش کرتے تھی تو تمہیں لاکھوں بندوں کو جنت میں ڈال، اس کے پیچھے طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، ماں کی خدمت ہے، وہی ماں جو تمہارے یہاں روتی پھرتی ہے، جو تمہاری نظر میں ایک گراؤنڈ کے برابر بھی نہیں ہے، ہاں وہی ماں باپ۔ میرے نبی نے فرمایا جتنے صبح صبح ماں باپ کی خالی زیارت کر، سر سے دیکھ، نہ چائے پوچھی، نہ ناشتہ پوچھا، نہ ہاتھ پوچھا، صرف یوں دیکھ لیا صرف، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، اور شام کو دیکھنے تو صبح تک ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ اخلاق ہیں، اخلاق۔ پوری دنیا میں دین اس وقت پھیلے گا جب تمہارے میرے اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ عبادت سے دین نہیں پھیلتا ہے، تلوار اٹھانے سے دین نہیں پھیلتا ہے، اخلاق سے دین پھیلتا ہے۔ اخلاق تو عبادت اور دعوت، یہ 3 چیزیں جب جڑتی ہیں تو وہ خوشبو ہے، خوشبو کو پھیلنے سے روک سکتے ہو۔ تو ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ عبادت کی مثال بنیاد ہے، اخلاق کی مثال چھت ہے، چھت کے بغیر گھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اخلاق کے بغیر اسلام میں حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، زیبائش نہیں ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا جھک جاؤ ماں باپ کے آگے، اور میرے نبی نے کہا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، توڑ دے یا کھول لے۔ کیا مطلب؟ نافرمانی کرے گا تو تو نے توڑ دیا، تیرے لیے دروازے بند ہو گئے، اطاعت کرے گا تیرے لیے کھل گیا۔ میرے بھائیو،
دین دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ہمارے پاس صرف عبادت کا دین موجود ہے، اخلاق والا دین کوئی نہیں ہے. اور سناؤں میرے نبی جنت میں گئے، کئی دفعہ گئے. معراج تو ہے نا جسم کے ساتھ، خواب میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں دفعہ. تو آپ جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے غلام نعمان بن حارثہ. کہا نعمان تو زندہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، مویا تو کوئی نہیں، جنت کا آیا کوئی نہیں، تلاوت کتوں آ گئی؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، وہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کے قرآن کے نغمے سنتی ہے. دیکھو کہیں کراؤن کے چکر میں اپنی آخرت نہ برباد کر دینا، کہیں رشتے بھول نہ جانا. یہی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ فنائے قہر ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے والا جہان ہے. یہ چند لوگوں کو سنانے کے لیے اتنا بڑا مائک کام کر رہا ہے، اور نعمان کی تلاوت ساتواں آسمان کو چیر کر پوری جنت میں گونجتی ہے. پیچھے ماں کی دعا ہے. تو اخلاق سے دین مکمل. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ کہا اچھے اخلاق. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہا اخلاق اچھے کر ایمان مکمل. پھر بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ درجہ بدرجہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. حلال حرام نہیں، حلال. میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں حلال کا ایک کرم تمہارے لاکھوں حرام کے کرم سے زیادہ بہتر اور طاقتور اور برکت والا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ میرے نبی کے دربار میں بیٹھے، ان کے ہاتھ ایسے تھے، یوں بیٹھے، یوں ہاتھ ایسے. تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھوں پہ نشان تھے موٹے موٹے، جیسے مزدور کام کرتا ہے لکڑی پکڑ. تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں کام کرتا ہوں تو اس سے یہ نشان پڑ گئے ہیں، کسی چلاتا چلا. تو آپ نے سعد کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر یوں چوما، ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا بچوں کو حلال حرام نہیں. بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. صرف نماز سے آگ حرام نہیں ہے، ہمارا تو ہر عمل جنت کا راستہ ہے اگر غلامی مصطفیٰ میں ہو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے تابع ہے. آپ نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور دوسری طرف صحابہ، ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا، آپ کے پاؤں میں سر رکھ دیا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم نہ سجدہ کریں گا. نہیں، اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرتا. دونوں کے لیے زندگی کا ایک نظام بنا دیا ہے، بتا دیا ہے. حسن سلوک سب سے بڑا عمل بنتا ہے، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک سب سے بڑا عمل بنتا ہے. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. یا یورپ میں کیا ظلم ہوا، لوگ آئے کمانے کے لیے اور کمائیوں میں لگے اندھا دھن، پھر شادیاں کی عورتوں کو بلایا ان کو بھی لگا دیا کمائی کرنے. اب یہ بھی دونوں کمانے میں لگے، اولاد کو اسکولوں کے حوالے کر دیا، اور ماں باپ اور اولاد میں کوئی آپس میں بیٹھنا نہیں، ایک دوسرے کو اس طرح ملتے ہیں جیسے اجنبی ملتے ہیں. تو یہاں کے ماحول نے اولاد کو پکڑ لیا. یہ تو پھر رب کا نظام ہے، اس نے اس دین کو باقی رکھنا ہے تو اس کا اپنا نظام چلا. اور آج تین غفلت کی فضاؤں میں اتنے ہزاروں مرد عورتوں کا مجمع ہے. یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. اگر اللہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں چھوڑتا تو ہماری اگلی نسل یہاں ختم ہو چکی ہوئی، اسلام ہی چھوڑ جاتے ہیں.
تو میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کی تعلیم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو صحیح انسان بناؤ۔ عورت کو گھر میں کیوں بٹھایا کہ عورت گھر میں ہے، مرد کما کے لائے، کہ عورت کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے۔ ایسی نسل تیار کرنا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے محبوب کی غلام ہو، اخلاق ہیں، رشتے اور ناطے ہیں، بھائی کے ساتھ درگزر، معاف کرنا، سہ جانا، پی جانا۔ انتقامی معاشرہ ہمارے اخلاق نہیں ہے۔ گالی کے جواب میں گالی، پتھر کے جواب میں پتھر، جو ٹانک میں اس کی ٹانک میں جو پتھر مارو سے پتھر مارو، یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں قاصد من قطع وتعف من حرمك وتعفو عن من ظلمك، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو۔ آپ نے فرمایا یہ 3 کام تم کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر۔ تو بھائیو میری بہنوں، اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے کہ دل صاف ہو، یہاں کسی کا بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، یہ دل کا ٹکڑا صاف رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، یہ دل مسلمانوں کے بغض سے صاف کر، تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ تو جنت میں نبی کا ساتھ لینا ہے تو اس دل کو صاف کرو۔ دل کو صاف کرنا ہے تو زبان پہ قابو لاؤ، اس سے گالی نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نکلے، اس سے کسی مسلمان کی کمی نہ اچھالو، اس سے فرقہ واریت کا بول نہ نکلے، اس سے آپس میں توڑ کا بول نہ نکلے۔ یہ زبان اتنا بڑا زہر ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی ہڈیوں سے نہیں نکلتا۔ سانپ کا زہر کو مار کے مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زہر ایسا ہڈیوں میں اترتا ہے کہ موت بھی اس زہر کو نہیں کھینچ سکتی۔ اپنی زبانوں پر قابو رکھو۔ اگر معاشرے میں محبت کو باقی رکھنا ہے تو اپنے گھروں سے غیبت کو نکالو، چغلی کو نکالو، گالی گلوچ کو نکالو، شکایات کو نکالو، فرقہ واریت کی باتوں کو نکالو۔ مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن اپنی ابھی ہماری میں اپنے عزیزوں کے بعد میری بہنیں رہتی خالد تو میری ماما نے کہنے لگی کہ مول صاحب آپ کون ہیں؟ نقشبندی ہیں، سنی ہیں، باقی ہیں جو کرتی ہیں؟ میں نے کہا پہلے میں مسلمان ہوں، میری پہچان مسلمان ہے۔ میرے رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اگر تم اس سے آگے چلو گے تو تم اللہ کے نبی کی امت کو توڑنے والے بنو گے، اور جو امت کو توڑے گا اور میرے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رہو۔ یہاں ہم مسلمان ہیں، امت واحدہ، ایک امت ہے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر طابقہ کے کاشمر، ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری پہچان ایمان ہے، ہماری پہچان مومن اور مسلم ہے۔ باقی سب وہ بول ہیں جو تمہیں توڑ دیں گے، تمہیں لڑا دیں گے، تمہارے دلوں کو پھاڑ دیں گے، اور جب دل پھٹیں گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ ہاں میرے نبی نے بڑے دکھوں سے امت بنائی ہے، پیڑ پہ پتھر باندھ کے امت کو بنایا ہے، بڑے دکھ سہ کے امت کو بنایا ہے۔ اور امت کے لیے کیا درد تھا وہ تو کون بتائے۔ احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی، حضرت حمزہ شہید ہو چکی، لاشیں بکھرے پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جان نثار ہیں، باقی بکھر گئے۔ ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک ابو عبیدہ بن جراح، ایک سہل بن حنیف، ایک سعد بن معاذ، ایک سعد بن عبادہ، ایک ابو دجانہ۔ یہ 12-13 آدمی نے اللہ کے نبی، ایک قتادہ بن نعمان، انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، چاروں طرف سے تیر ہیں اور نیزے ہیں اور یہ سینہ سفر ہیں۔ جو تیر آتا حضرت طلحہ آگے ہاتھ کر دیتے تھے، ہاتھ تیر کو ہاتھ پہ لیا۔ احد کی لڑائی کے بعد یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا تھا، اس میں حرکت ختم ہو گئی، وہ بیکار ہو گیا تھا ہاتھ۔ تو قتادہ بن نعمان آگے ہوئے، وہ تیروں کو سینے پر دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا، اس آنکھ کے اندر اتر گیا،
تو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو سارا چہرہ خون اور تیر آنکھ میں، تو اللہ کے نبی روئے اور کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی. آپ نے تیر نکالا، اندر سے جو گوشت نکلا، بوٹیاں قیمہ اس کو ہتھیلی پہ رکھا اور پھر اس کو انگلی سے اٹھا کر آپ نے ان کی آنکھ میں ڈالا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے. اور یوں کر کے ہاتھ اٹھایا تو یہ آنکھ زیادہ خوبصورت اور چمکدار بن چکے تھے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو ایک دیوار بن گئے، کوئی نہیں پہنچ سکا، تو پھر عقبہ بن ابی وقاص اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے دور سے پھینکا اللہ کے نبی پر. وہ پتھر رکتے بھی جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا، یہاں لگا اور اب سیدھے ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی یہاں گردن میں لگا جس سے آپ بے ہوش ہو گئے اور دانت ٹوٹ گئے اور لوہے کی کڑیاں یہاں گاڑوں میں گھس گئی اور پہاڑ بھی زار ہویا ہے اور دھرتی بھی کب کبائی اور تھر تھرائی ہے. اور صحابہ کا حال دیکھنے والا تھا، نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا زندہ ہیں یا کیا ہیں. تھوڑی دیر میں ہوش کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کا وقتوں کے لیے بددعا فرمائیں. تو آپ نے ہاتھ تو کیسے فرقہ واریت کے ساتھ زندہ رہتے ہو؟ تمہارے نبی نے کہا، صحابہ نے سب جب سننے نانا کام ہو گیا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ ان کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. قتل کرنے والوں کے لیے دعا ہے، بد دعا نہیں ہے. تم ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جاؤ کہ ساٹھا اللہ فرقہ نہیں اللہ، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے کیا محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہے؟ تم نے کیا غلامی رسول کو حق ادا کیا ہے؟ ہاں امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے مت رہو، محبتیں تقسیم کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، دل کو صاف رکھو. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تم معاف کرو، عزت بڑھے تو مجھ سے لینا، تم چھوٹے بن جاؤ، اللہ اگر تمہیں بڑا نہ کرے تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے لے لینا، میں تمہیں لے کر ہوں گا. حقوق کی جنگ چھوڑ دو اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل لو، میں سارے حق تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا. ہمارا حق دیا جائے، اس میں حق لینے والے ظالم بن جاتے ہیں. چھوڑ دو حقوق کی جنگ، میرے نبی کا فرمان ہے حوض کوثر پہ آ کے مل لینا، میں سارے حقوق تمہیں اللہ سے لے کر پورے کروا کے دے دوں گا. ہاں یہ پوری زندگی کا نام اسلام ہے. اس دین میں محبت نہیں، درگزر نہیں، جھک جانا نہیں، معاف کرنا نہیں. وہ دین نہیں ہے. دین کا حسن، دین کا کمال وہ معاف کرنے، درگزر کرنے اور اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنے میں ہے. اس امت میں مسائل میں جوڑ نہیں ہو سکتا، لہذا اختلاف کے باوجود محبت فرض ہے. ہاں اگر محبت مٹ گئی تو اللہ کی رحمت اٹھ جائے، اللہ کی مدد اٹھ جائے. اور محبت کو مٹانے والا سب سے بڑا عمل، سن لو، محبت کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا عمل یہ زبان ہے. یہ اور محبت کو وجود میں لانے کے لیے سب سے بڑا عمل یہ زبان ہے. یہ زبان ہے. حضرت معاذ بن جبل سے میرے نبی نے کہا، معاذ الا ادلک بملاک الامر کلہ، میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مستورات بھی، اے معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں. یہ کیوں نہیں کہا سارے دین کا بڑا عمل بتاؤں؟ بادشاہ کیوں کہا ہے کہ بادشاہ تیرا تو رعایا تیری، ملک تیرا، خزانے تیرے. اے معاذ اگر یہ ایک عمل تو نے اپنا لیا تو سارا دین تیرا. یا معاذ الا انبئک بملاک الامر کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور میرے آقا. تو آپ نے زبان کی کر دی، احوات اسقعی الى لسان، تو آپ نے یوں کیا، مجھے دیکھنا. اور انگوٹھا
اور امید. اور یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ. اور آپ کو کیا خبر معاذ کون ہے کیا ہے؟ یہ ایسے کس کو سمجھایا جاتا ہے؟ چھوٹے بچے کو. زبان قابو میں رکھنا یہ چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. کس کو سمجھا رہے ہیں؟ معاذ. کون ہے معاذ؟ جس کو میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. ہاں کون معاذ؟ 1,24,000 صحابہ میں واحد شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا معاذ انی احبک، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. 1,24,000 صحابہ میں واحد شخص ہے جس کو یمن بھیجا تو اس کو سی آف کرنا، الوداع، چھوڑنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازے تک یا گاڑی تک. کوئی زیادہ تعلق والا تو ہم گاڑی تک جاتے ہیں اور تھوڑے تعلق والا تو کمرے میں مصافحہ کر لیتے ہیں. ذرا زیادہ تعلق ہو تو دروازے تک جاتے ہیں. زیادہ گہرا تعلق ہو تو گاڑی تک جا کے دروازہ کھول کے بٹھا کے پھر کھڑے رہتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہم واپس آتے ہیں. تو میرے نبی نے ہزاروں صحابہ کو روانہ کیا اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے. لیکن معاذ کو جب روانہ کیا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے 7 میل پیدل چلتے رہے. ساتھ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. اگر آپ میں عجب بات کہ معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد جب تو آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے. ان کو دیکھ کر میرا نبی بھی رویا ہے. یہ وہ معاذ ہے جس کو یوں سمجھے جسے معصوم بچہ. یہ زبان پہ قابو رکھنا. تو میرے نبی نے تو معاذ نے کہا یا رسول اللہ وَهَلْ نَآخَذُ بِمَا نَقُولُ وَهَلْ نَآخَذُ بِمَا نَقُولُ بِأَلْسِنَتِنَا. یا رسول اللہ کا زبان کے بول سے بھی پکڑے جائیں گے. ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ جَبَلٍ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ جَبَلٍ. او جبل کے بیٹے یہ کیسا نادانی کا بول تو بول رہا ہے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. سب سے زیادہ دوزخ میں دھکا دینے والا عمل اور سب سے زیادہ مردوں عورتوں کو جہنم میں ڈالنے والا عمل یہ زبان کا غلط استعمال ہے. اس کو گالی، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی چغلی، اس کی شکایت، اس کو اس سے لڑایا، اس کو اس سے لڑایا. کوئی سر تیز بول، کوئی فرقہ واریت کا بول، کوئی نفرت کا بول. یہ وہ کھیت یہ وہ آگ ہے جو سارے دین کو آگ لگا دیتی ہے. زبان پہ قابو رکھو. گھر خوشیوں کا گہوارہ. اپنے بچوں کو عادی بناؤ، نہ کسی کی برائی سنو نہ کرو. تمہارا دل صاف رہے گا. اگر لوگوں کی برائی کرتے رہے، سنتے رہے تو دلوں میں نفرت بیٹھے گی. جب نفرت بیٹھے گی تمہارے عمل اللہ کے دربار میں 2 کوڑی کے نہیں رہیں. یہ اخلاق ہیں، اخلاق. لیکن صرف اتنا یہ وظیفہ پڑھ لو، اتنا ذکر کر لو، اتنا یہ پڑھ لو، اتنا یہ پڑھ لو، اتنا یہ پڑھ لو. اتنے کا نام اسلام نہیں ہے. یہ پڑھنے کے بھی نفع ہیں کیونکہ اللہ کی کلام صرف اللہ نہ کہہ دوں تو اس سے جو دور پھیلتا ہے ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. لیکن صرف اتنے کا نام دین نہیں ہے. محبت، اخلاق، سلوک. تو بھائیو محبتوں سے رہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، مال لگانا سیکھو. یہاں رہنے والوں کی طبیعت میں بخل آ جاتا ہے. پیسے بچانے ہیں، پاکستان بھیجنے، ہندوستان بھیجنے، ٹکٹ کا پیسے جمع کرنے، تو طبیعتوں میں بخل آ جاتا ہے. تم لگاؤ اللہ تمہیں لوٹا کے دے گا. تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ تمہیں واپس کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کہ میرے اوپر قرضہ چڑھا میں واپس کروں گا. سخی بنو، بخیل نہ بنو. سخی سے اللہ کی دوستی ہے، بخیل سے نہیں ہے. تو بخل بد اخلاقی کی بدترین صفت اور سخاوت اخلاق کی اعلیٰ ترین صفت ہے. ایک صحابی ہے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ مال دیں. کہا میرے پاس تو ہے نہیں. کہا پھر میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ بعد میں پیسے دے دیں. تو حضرت عمر آپ نے کہا چلو ٹھیک. ہم کہا ٹھیک. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ کے پاس ہیں آپ دیں، آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پہ قرضہ چڑھانا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو حضرت تو اللہ کے نبی کے چہرے پر ناگواری آئی.
تو ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ انفق ولا تخش من العرش اقلالا، یا رسول اللہ یہ عمر کی نہ سننا، جب بھی پھوک تماشا ہے پھوکی آؤ لگا دیں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے کہا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں ایک بخیل اللہ کو پسند نظر کے، ایک بخیل جو بولنے میں بخل کرتا ہو وہ اللہ کو پیارا ہے، باقی کوئی بخیل اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو مزین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ۔ یہ زندگی سیکھنے کا نام ہے تبلیغ کا کام۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ نیا کام نہیں شروع ہو گیا لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو یہ تو پرانا سبق ہے، بھولا ہوا تھا، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ہم یہ بھول گئے کہ دنیا میں اللہ کے نغمے سنانا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو بتانا اور اس سے آراستہ پہ راستہ ہو کر گھر گھر در در اس کی صدا لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس کے لیے کوئی چندہ نہیں کرتے، کوئی چیریٹی شو نہیں کرتے، ہم اپنے مال سے خرچ کر کے اور اپنے بھی بچوں کی لڑائیوں کو سہ کر ہم اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور لوگوں سے اس کے بدلے میں نہ جزا چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ اس کے بدلے میں کوئی مٹھائی چاہتے ہیں، نہ کراؤن چاہتے ہیں، نہ پیسہ چاہتے ہیں۔ ہم ان سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو اور اللہ کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ اور ساری دنیا کے غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے اعلیٰ امت ہو، سب سے بہترین امت۔ کیوں؟ تم سب سے بہترین کیوں بہترین ہو؟ حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، روزے رکھتے ہو، تو نہیں ایک اور کام کرتے ہو، اخرجت تم نکال دیے گئے کدھر؟ للناس لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ خدمت کی تو بے شمار قسمیں، یعنی ایک خاص خدمت جو صرف تم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ صرف تم کر سکتے ہو۔ ہسپتال مسلم غیر مسلم دونوں بنا، منشی ہسپتال بھی لاہور میں ہے اور گنگا رام ہسپتال بھی لاہور میں، ہسپتال دونوں ہیں۔ زینب ہسپتال بھی لاہور میں ہے اور گلاب دیوی ہسپتال بھی لاہور میں ہے۔ نہیں، ایک کام صرف تم کر سکتے ہو، کوئی نہیں کر سکتا۔ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو، مرد عورت سب۔ کیوں یا اللہ؟ تو اخرجت تم گھروں سے نکالے گئے ہو، کدھر؟ جاب کے لیے، للناس لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور صلہ اللہ سے لیتے ہو، لوگوں سے نہیں لیتے ہو۔ تؤمنون باللہ کا یہاں مطلب اللہ پہ ایمان لاتے ہو، یعنی اس کا صلہ اللہ سے لیتے ہو، مخلوق سے نہیں، نہ آہ نہ واہ، کچھ نہیں چاہیے۔ یا رب تو راضی ہو، لیتک تحلو لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضی والانام غضا۔ یا رب تو راضی ہو جا، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ آیت عجب آیت ہے کہ اے امت محمد تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں یا اللہ؟ اور تمہارے ذمہ ایک کام لگا ہے، کیا ہے؟ گھر چھوڑتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ پیغام رب کو لے کر اللہ کے رسول کی پاک زندگی کو اپنا کر یہ پھرتے ہیں، سورج کی طرح گردش کرتے ہیں، جیسے سورج روشنی پھیلاتا ہے۔ یہ اس امت کے پھرنے سے بھی لوگوں کے دلوں پر ایمان کا نور پڑتا ہے تو سب صراط مستقیم پر آنے والے بنتے ہیں۔ یہاں رہنا ہے تو یہ ختم نبوت کا کام اپنا کام بنا کے رہو، یہاں رہنا ہے
وہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی نیت کر کے رہو، اور یہ پاکیزہ اخلاق اور وہ پاکیزہ بندگی، ایک اللہ سے جڑنا ہے عبادت کے ساتھ، بندوں سے جڑنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، اس میں ماں باپ ہیں، اس میں بیوی ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں بھائی ہیں، سب کے حقوق اللہ نے بتائے۔ اللہ نے نماز روزے کی تفصیل کوئی نہیں بتائی، مختصر، لیکن اخلاق کی اتنی تفصیل بتائی ہے کہ ایسے آیات اترتی چلی جاتی ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ میرا رب کیسے اخلاق کی آخری سطح تک جاتا ہے، اور اس حد تک کہتا ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو ایسا اشارہ بھی نہ کر دینا، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کوئی ایسا بول نہ بول دینا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ اس سطح تک اللہ تعالیٰ اخلاق کو بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ اچھے اخلاق اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا، کہ کوئی اخلاق بنا میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ اس کو لے کر پھرنا اور سارے عالم کے انسانوں تک جانا، یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس وقت نظریاتی طور پر شکست ہو چکی، پوری دنیا دیکھو بھائی، زندگی پیسے سے نہیں گزرتی، زندگی کسی مقصد کے تحت گزرتی ہے، اور عزت دولت شہرت یہ کوئی مقاصد نہیں ہے، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ مقصد نظریہ اس وقت پوری دنیا کے پاس کچھ نہیں رہا، سارے بت ٹوٹ گئے، سارے نظریے ختم ہو گئے۔ یہ وقت ہے کہ تم تشتری میں لاؤ، سجاؤ، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں نظریہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آ جاؤ اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ڈھلو اور اس کو لے کر پھرو، تو ساری دنیا میں ایسی راحت آئے گی کہ پوری دنیا لوگ جنت کا نظارہ دیکھیں، جنت کا مزہ پائیں۔ تو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، باقی سب شراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، یہاں اس کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ اور پھرو۔ تمہارے سامنے ہے مکہ کی وادی سے آواز اٹھی، ایک یتیم نے جس کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے تھے، جس کو اپنے بھی پتھر مار رہے تھے اور پرائے بھی مار رہے تھے، اور ساری دنیا کی طاقتوں سے وہ ٹکرایا ہے، اور اللہ کا پیغام 100 سال کے اندر ہمارے علاقے میں پہنچا ہے۔ میرا ضلع ملتان ہے، 90 ہجری میں ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکا تھا، اور ادھر کاشغر تک، اور ادھر سینیگال چوڑ تک، اور ادھر جنوبی سارا کے شمالی افریقہ، اور ادھر ترکستان میں سمرقند تک اور کاشغر تک، اور ادھر ہمارے علاقے میں سری لنکا تک اور وہ مالدیپ تک، اور ادھر ہندوستان کا جو گجرات ہے اس تک، چاروں طرف 100 سال کے اندر بے چین بے قرار روح کی طرح یہ امت نکلی اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب لاکھوں لوگ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آپ یہاں تک رسول کی غلامی کر کے دیکھا، اور خوشبو بن جاؤ، خریدار خود پیدا ہو جائیں گے، خوشبو بن جاؤ، خریدار خود پیدا ہو جائیں گے۔ جو خوشبو کو چھپا نہیں سکتے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن، تم پھول تو بنو، کانٹے بن کے کہتے ہو کہ خیر آ جائے، اپنے حقوق چھوڑ دو، اب ہم تمہیں کچھ نہیں چاہتے، بس تم جنت کا راستہ لے لو، یہ جنت کے راستے پر آ جاؤ، دنیا بھی تمہاری، عقبہ بھی تمہاری۔ انہوں نے جنت کو بنانے کی کوشش تو کی، لیکن موت کا کیا علاج ہے؟ آپ لوگ پاکستان واپس کیوں نہیں جاتے؟ بلکہ یہاں سہولتیں بڑی، ادھر تو بم دھماکے ہیں، دہشت گرد، تو ادھر لوگ پھر دیر سے مرتے ہیں، جلدی نہیں مرتے، وقت کے بعد مرتے ہیں۔ پاکستان میں وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، جو ادھر بم پھٹ رہے ہیں، اور ادھر اسرائیل بول گیا وہ پتہ ہی کوئی نہیں کڑا ٹائم کے اندر ہے، تو بلے کرتا بیچارہ سکٹے نہیں میں مجھے بندے تھوڑے نہیں تھے، جب جو کہے تو 4 دن چھٹی دے دو، تو موت تو اسی وقت آتی ہے جب آتی ہے، اس سے پہلے آ سکتی ہے، اس کو کوئی آگے کر سکتا ہے، کوئی پیچھے کر سکتا ہے، کوئی ہٹا سکتا ہے، یا اللہ بھول جائے یا اسرائیل بھول جائے۔ ایک ہستی تھی جس کو اللہ نے پوچھا، مہلت اس کو بھی نہیں تھی، پوچھا تھا، اے میرے نبی آپ رہنا چاہتے ہیں کہ آنا چاہتے ہیں؟ اور کائنات میں کسی سے اللہ نے پوچھا نہ پوچھے گا، جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میرا نبی آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آنا۔
تو اگر آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا اور کہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا. یہ صرف ایک محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اکیلی ہنسنے اور کوئی نہیں. ہاں یہ فرعون پورے کر رہے تھے چلیے ہوں پلاٹ لے جائیں اسلام آباد کے حدیثہ دن کوئی ضرور کرتا ہوں باتیں لے جانے ہیں. چل چلنا پڑے گا. تو ہم نے اس کو جنت کو بنا دیا لیکن اب موت کا کیا کریں؟ ایک بادشاہ کے گھر بنا ہے بڑا عالیشان بڑا خوبصورت اور اس نے گایا کو بولا کہا میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے کہا بڑا بہترین بڑا بہترین. تو دو آدمی چپ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا بادشاہ نے پوچھا تم نہیں بولتے؟ کہا جی ویسے تو بہت عالیشان ہے لیکن اس میں دو کمی ہیں وہ دور ہو جائیں تو بس باقی سب. تو بادشاہ نے پوچھا وہ دو کیا ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گھر بنانے والا ہے وہ ایک دن یہ چھوڑ کے مر کے چلے جائے گا اور دوسری یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا باقی سب ٹھیک ہو سکتا ہے. پیچھے ٹھیک رہے گا مانجا مارتا ہے پیچھے ٹھیک رہے گا. تو وہ کہنے لگا بادشاہ نے کہا کوئی گھر ایسا ہے جو اجڑے نہیں اور اس کا مالک مرے نہیں کہاں ہے؟ تو وہ کدھر ہے؟ تو اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے. وہ یہاں ہے نہیں وہ جنت ہے وہ جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کیسی ہیں؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ اس کے نیچے دو جنتیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ مُدَهَامَّتَانِ وہ جو اوپر والے ہیں ان کی جنتیں کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اور جو اوپر والی جنت ہے وہ کیسی ہے؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اور جو اوپر والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ متكئين على فرش وقائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان جو اوپر والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فيهن خيرات حصان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پڑھو سورۃ رحمان تمہیں پتہ لگے جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے. جو سارے لکڑ کے گھر ٹھاک 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 کی جاتے ہیں چھت پہ چڑھو تاں ٹھاک ٹھاک ہیٹاں کرو تاں ٹھاک 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 سارا لکڑ کا گھر بنے پہ باجی ادھر سہولتیں بڑی. تو میں انگلینڈ میں تھا تو ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بیٹھا کہنے کا مولانا صاحب یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. اگر چھوٹے تو 2.5 کروڑ کا ایک ہو گیا 200 گنا ڈیوٹی بنے تو کچھ 7.5 کروڑ کی ہوگی. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا ڈرائیور تو میں میں کہا بیٹا کو 2.5 لاکھ. میں نے کہا ہماری تو سزوکی پہ بھی ڈرائیور ہم تو 500 پاؤنڈ کی سزوکی لیتے ہیں اس میں بھی ڈرائیور رکھتے ہیں اللہ کے بدل سے. اب تو مجھے کیا کہہ رہا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ڈرائیور بھی آپ پہ ٹائر بھی آپ پہ دو میٹ بھی آپ پہ دو تو پیٹرول بھی آپ پہ ہی پاؤ. چنگیاں سہولتیں بھی بڑی سہولتیں بانٹے بھی آپ پہ دو وقت نہیں منہ پٹی جاتی. ہاں یہ جنت کہاں سے بنتی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَذَا أَفْنَانِ آؤ تو صحیح ایک دفعہ آؤ تو صحیح میرے مطلب میرے پاس آؤ تو صحیح. اللہ نے یہ دنیا جب سے بنائی ہے ایک دفعہ اسے محبت سے نہیں دیکھا ایک دفعہ. یہ کتنی خوبصورت ہے. اور اللہ نے جس دن سے جنت بنائی جس دن بنائی اس میں مٹی نہیں گارا نہیں سیمنٹ نہیں لوہا نہیں پتھر نہیں تیل نہیں لکڑی نہیں. جنت کی سب سے ادنا چیز سونا اور چاندی یاقوت زمرد مرجان اور موتی اور ہیرے اور جواہرات یہ ادنا چیزیں ہیں. باقی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. میرے رب نے کہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تمہیں نہیں پتا میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا ہوا ہے. تو جس دن اللہ نے جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اسے 5 دفعہ کھولتا ہے اور اسے 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. وہ کیا چیز بن رہی ہے؟
میرے نبی نے فرمایا ایک چیز کو دیکھنے میں جنتی، ایک چیز، کوئی ایک شے، وہ کیا شے ہے؟ کوئی شے اس کو فکس نہیں کیا کہ یہ شے. ایک شخص اپنی جنت میں بیٹھا کیوں دیکھ رہا، اور آگے کا نظارہ ہے وہ 70 سال صرف ایک نظارہ بیٹھا دیکھتا رہے گا، ایک منظر 70 برس دیکھتا رہے گا، بور نہیں ہوگا. یہاں کے ہر نظارے کو 2 سے تیسری دفعہ دیکھنے کا شوق ختم ہے کہ نہیں؟ 1993 میں جماعت میں گیا کینیڈا، میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ، خود کا تو ہم دیکھنے گئے. پھر 1998 میں گیا تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنے، میں نے کہا دکھا دو. اب خود نہیں کہا، انہوں نے کہا تو چلا گیا. سن 2000 میں پھر گیا، انہوں نے کہا جی نیاگرا میں کہ میں کہتا پکڑو پانی کا ان کا جی بڑا سونا ہے، میں کہتا پکڑو دیکھ. یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا حسن ایک جگہ ٹھہرا ہوا، آگے نہیں جانا. جو دنیا کا حسن ہے وہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، آگے نہیں جاتا. تو پھر وہ نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے. اب اس کو باقی رکھنے کے لیے کبھی میک اپ ہے، کبھی ایکسرسائز ہے، کبھی بھاگ دوڑ ہے، لیکن پھر وہ جاتا ہے، جاتا ہے، جاتا ہے، جاتا ہے. اور جنت میں اس کا الٹ ہے کہ وہاں کا ہر منظر ہر نظر میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اس کا حسن، اس کا جمال، ایک دفعہ دیکھا اور نظر، دوسری دفعہ اس سے 70 گنا، تیسری دفعہ اس سے 70 گنا. لہذا ایک منظر بھی دیکھے، حامد اپنی بیوی کو دیکھے گا تو جب دوسری نظر دیکھے گا تو اس کی نظروں میں پہلے سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہو. اور بیوی جب خامد کو دیکھے گی تو جب دوسری نظر پڑے گی تو اس کی نظر میں پہلے سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا. لہذا اگر میاں بیوی صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کی لذت اٹھاتے رہیں تو میرے رب کی عزت کی قسم وہ ہزاروں سال صرف دیکھتے رہیں تو ان کی لذت ختم نہیں ہوگی. تو دنیا میں 4 منٹ نہیں دیکھ سکتے آپ کی تو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہی تمہاری لڑائی شروع ہو جائے کیونکہ یہاں کا حسن ٹھیک ہوگا. پھر میک اپ کچھ ہوتا ہے، سر کے پاؤڈر کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا تم مر کے میرے پاس آ جا، آئیڈیل ہوم میرے پاس ہے، آئیڈیل ہوم میرے پاس ہے. ایک منظر میں 70 سال گزر سکتے ہیں. میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک فرشتہ آپ کے دستک دے گا، کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے ملنا ہے آپ کے آقا سے. تو اس کو نوکر آ کر کہیں گے کہ فرشتہ آیا اللہ کے دربار سے ملنے آیا. اچھا آنے دو. ہاں اللہ آپ کو یہ عزت دے گا کہ اللہ کا فرشتہ بھی پوچھ کے آئے گا. تو اگر آپ کے سامنے ایک تخت رکھے، ایک کو تھال کے اوپر کپڑا، کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دیا. جب اس سے کپڑا ہٹائے گا تو پھل پڑا، پھل، وہ پھل ہوگا اس کی جنت کے پھل کے مشابہ. تو وہ کہے گا یہ پھل تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ کوئی نیا تحفہ تو ہے. تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ایک ٹکڑا کھا کے دیکھیں. تو اب یہ خود بھی کھا رہا ہے، اپنی بیگم کو بھی کھلا رہا ہے. تو یہ جو ایک ٹکڑا اس نے منہ میں ڈالا ہے، اگر اس کی جنت میں 10,000 قسم کے پھل موجود ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل موجود ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ہر پھل کا ذائقہ مٹ کر ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے، ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے. ہر پھل اپنا ذائقہ مٹا دیتا ہے. اگر اس کی جنت میں 10,000 یا 10 لاکھ قسم کے فروٹس ہیں تو ہر فروٹ کا ذائقہ الگ ہے. تو جب اللہ کا دیا ہوا تحفہ یہ ایک لقمہ، ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یہ اس کی بیگم، تو میرے رب کی عزت کی قسم اس ایک ٹکڑے میں اس وقت کی جنت کے 10,000 پھلوں کا الگ الگ ذائقہ اللہ محسوس کروائے گا، محسوس کروائے گا. پھر اللہ کہے گا وَقُلُوبِهِ مُتَشَابِهٌ. قرآن کی ہے كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَقُلُوبِهِ مُتَشَابِهٌ. ہاں بھائی میرا بندہ کیسا ہے؟ کہے گا تو بڑی چست ہے. اور تو کہہ رہا تھا یہ تو میں نے پہلے کھایا تھا. دیکھ یہ تیرے رب کا انعام ہے، یہ تیرے رب کا فضل اور احسان ہے. نیچے دیکھ نہریں بہتی ہوئی، اوپر دیکھو سائے پھیلے ہوئے اور پھل جھکے ہوئے، آگے دیکھو نوکر کمر بستہ کھڑے ہوئے، سامنے دیکھو سرائیاں جام بھرے ہوئے،
یہاں کی شراب بے ہوش کر دے، پیشاب اندر نکل رہا ہے، پخانے نکل رہے ہیں، وہاں کی شراب کی تین محفلیں، ایک ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی خود پی رہے ہوں، جنتی خود پی رہے ہوں، کالے کے پی، اس سے اوپر محفل وی آئی پیز یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، یہاں ان کو پلانے کے لیے آ رہے ہوں، کبھی نوکر، کبھی غلام، کبھی فرشتے، کبھی جنت کی لڑکیاں ان کو پلا رہی ہوں گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں میں وہ جام ہوگا، وہ جام ان ہاتھوں میں اس لڑکی کی انگلی کا اتنا حصہ، یہ اتنا حصہ پورا، جس کو اردو میں پورا، یہ اس کی انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس لڑکی کی انگلی کا اتنا حصہ ایسا خوبصورت ہو تو اس کا چہرہ کیسا خوبصورت ہو، اور جب یہ پیش کریں گے اپنے گھر والوں کو تو ان کی چال میں جو انداز ہوگا، ایک ایک قدم میں ایک ایک لاکھ انداز چھپا ہوا ہوگا، کہ جو اللہ جب اللہ کہے گا پلاؤ میرے بندوں کو جو دنیا میں شراب نہیں پیتے تھے، پلاؤ، ایک پینے والے ایک کو پلائے جائے گا، پھر ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ ہاں میرا اللہ کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام پیش کرو، تو نوکر آئیں گے، سب سے چھوٹا جنتی 80,000 نوکر رکھتا ہوگا، تو نوکر کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو نا، سب سے چھوٹا جنتی 80,000 نوکر رکھتا ہوگا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، پھر اس سے بڑا درجہ ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کہو، تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، جناب ہم نورانی مخلوق آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جو آپ نے ڈنمارک میں صبر کی زندگی گزاری۔ جب فرشتوں کے سلام کا نشہ چڑھ جائے گا تو پھر ایک دم جیسے یہ چھت ہے اوپر تمہارے رب کا عرش ہوگا، وہ عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، اب تمہاری مرضی ہے یہ مقام لے لو یا یہ اس بھٹک جانے والی ظلمت اندھیرے والی زندگی میں وقت گزار دو، ایک دن آئے گا جب اللہ تمہیں سلام پیش کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا، میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا ہاں بھائی خیریت ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو، کیا حال ہے، کہا بہت راضی بہت خوش، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو میرے بھائیو پوری ایک زندگی ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پچھلی پہ توبہ کرو، یہ زندگی غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اس کا آخر انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے، واپس آؤ واپس آؤ، ادھر ادھر اللہ اس کے رسول کی طرف ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میرے نبی نے کہا میری راہ پر آؤ جس میں اندھیرا بھی نہیں، جس میں موڑ بھی نہیں، کچھ چڑھائی اترائی بھی نہیں، اور جس میں رات بھی نہیں، تمہارے گھر سے یہ راہ چلے گی اور تمہیں جنت تک پہنچائے گی، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، آج تک جو کیا ہے اس کے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں ساری زندگی کے جرم اللہ ایک توبہ پہ معاف کرتا ہے، ان کے کوئی اللہ توبہ کرتا جاؤ معاف کیے نئے سرے سے کرو، تو سارے بھائی بہنوں سے اتنی تو گزارش ہے کہ یہ سارا مجمع آج توبہ کر کے اٹھے، توبہ اتنی میری ضرور مانو، آج تک اپنی مرضی کی گزار دی، آج کے بعد اللہ اس کے رسول کی مرضی کی گزار، اتنے دن اپنے من کو راضی کیا، اب یا اللہ تجھے اور تیرے رسول کو راضی کریں گے، کیونکہ کوئی سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے، تو نیت کرتے ہو، توبہ کی نیت کرتے ہو، تو سارے مرد عورت اپنی زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ،
آئے. میرے رب کی قسم اگر تم نے دل سے کہا ہے تو تم اس وقت ایسے بیٹھو جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکل کر آئے. تمہارے سارے گناہ دھل گئے. حقوق باقی ہیں گناہ معاف، فرائض باقی ہیں گناہ معاف. نماز چھوڑتے رہے گناہ معاف ہو چکا ہے. قضا دیتے رہنا، کسی کا حق مارا ہے گناہ معاف ہو گیا، حق واپس کر دو. تم اس طرح ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. اور اگلی بھی سنا، اگر توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنا نہیں کہ اللہ پتہ نہیں معاف کر، پھر کرنا اللہ پھر معاف کرے، پھر کرنا اللہ پھر معاف کرے. تم کروڑ دفعہ توڑ کے آ جاؤ، کروڑ دفعہ جوڑ کے دے. کبھی نہیں کہے گا ہر باری توڑ کے آ جانا ہوں میں نہیں چھوڑوں. آؤ جاؤ معاف کیا، آؤ جاؤ معاف. میں اللہ کا قربان کہ اس نے توبہ کی نہ لمٹ رکھی ہے نہ توبہ کی تعداد کی نہ عمر کی، جتنا مرضی کر لو. ہاں جب موت نظر آئے پھر قبول کرو. موت نظر آنے کے بعد توبہ قبول کرو. اس سے پہلے جب کرو گے لوجد اللہ تواب الرحیم. اگلی بتاؤں اور جب تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی تو اللہ کہے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہاں بھائی آپ تک جتنے گناہ کیے تھے پہلے معاف کیے تھے، اب کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دو. تو بھائی ایڈی روٹی پائی کرو تو بھائی توبہ تک کیا سب نے پکی. تو آج کے بعد کم از کم یہ مجمع نماز نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی دعا لو، تمیز نہ بنو، بد اخلاق نہ بنو. اگر بیویاں ساتھ ہیں تو وفا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ میاں بیوی کی لڑائی شیطان جو ہے نا روزانہ شیطان ہم تو کبھی ایسے جمع ہوتے ہیں، وہ روزانہ اپنے شیطان بڑے جمع کرتا ہے. پر ان سے پوچھا ہاں بھائی کی کیتا ہے تو ایک شیطان کہتا ہے جی میں نے زنا کروایا تو کچھ نہیں، جی میں نے قتل کروایا تو کچھ نہیں، جی میں نے چوری کروائی کچھ نہیں، جی میں نے نماز چھوڑائی. ما صنعت شیئا، وہ ہر گناہ کے بارے میں کہتا کچھ نہیں. ایک لمڑا شیطان پڑے ہو کر کہتا جناب میاں بیوی کو لڑا کے شاباش پتر تو نکلے آیا فَيَلْتَزِمُهُ، پھر اس کا سے گلے لگاتا ہے، پھر اسے اپنے پاس بیٹھا تو اصل کام کر کے آیا ہے. شرابی کی شراب اس کی ذات، چور کی چوری اس کی ذات، بے نمازی کا جرم اس کی ذات تک. اور میاں بیوی کی لڑائی نسلوں تک، نسلیں ختم، نسلیں برباد. اور ایک عجب بات بتاؤ، نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حج پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تو سنا نا آپ لوگوں نے. ایک اور بات بتاؤں جس کا آپ کو نہیں پتا ہوگا. ہے میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، کسی بات پہ ہوگی، آؤ صلح کر دیں. تو میرا رب کہتا ہے جب میاں بیوی آپس میں صلح کرتے ہیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تم اگر آپس میں لڑ پڑے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اگر تمہاری آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے پھر تم نے صلح کر لی تو اس صلح کے بدلے میں تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میاں بیوی کی محبت اتنا ضروری کام ہے. اور یہ نماز سے اور روزے سے اور وظیفے سے گھر کی آبادی نہیں ہے، اچھے اخلاق سے. ایک نوجوان میرے پاس آ کر میاں بیوی کی ہماری لڑائی رہتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. وظیفہ میں نے کہا وظیفے بیویاں تیرا سری کو نہیں کرتا. ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اپنے اخلاق اچھے کر رہے تو تیرا بڑا بات ہو جائے. اور اب جب تو واپس جائے تو چیلا لگا رہا تھا جماعت کا، جب تو واپس جائے تو جب دسترخوان پر بیٹھے تو اپنی بیوی کو 2-3 لقمے بنا کے کھلا دینا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلایا اور اپنے گھر میں آٹا گوندھ کے دیا کرتے تھے. تو روٹی پکا میں آٹا کو چکا، ان کو آٹا گوندھنا زیادہ آتا نہیں تھا چھوٹی عمر سے. چند دن بعد اس کا فون، وہ گھر چلا گیا، قدرت بھی اس کا فون ہے. میں نے کہا وہ میرے وظیفے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو کر آدمی عورت سے لڑے کتنے شرم کی بات ہے. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں چاہتا ہوں یہ کام کروں. مجھے پھر کارگزاری سنو. 2 گھنٹے بعد اس کا فون ہے. کہا وہ عجب ہو گیا، کیا ہوا؟ تو میں نے جو اس کو میں لقمہ ڈالا تو اس کا موبائل اٹھے گیا.
تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی؟ تو میں نے کہا مجھے طارق جمیل نے پڑھائی. کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے, اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. یہ بھی جنت اور بخشش کا راستہ ہے. صرف نماز روزہ نہیں, حج نہیں, یہ وہ اعمال ہیں جس کی طرف نظر نہیں ہے. تو ان سب کو سیکھو بھائی. تو ایک تو سارا مجمع نماز کی نیت لے کر جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر آپ اس میں لڑو گے تو صلح کرتے ہیں, جھگڑے چھوڑ دو, مسلمان بن کے رہو اور بھائی بن کے رہو. کھٹپٹ سب سے ہو جاتا ہے, کس سے نہیں. دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ جوڑی علی و فاطمہ. علی و فاطمہ سے بڑی جوڑی کوئی نہیں نبیوں کے بعد. اللہ کے نبی فاطمہ کے تو دیکھا وہ غمگین بیٹی. کہا کیا ہوا میری بیٹی؟ کہا میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. علی کدھر ہے؟ پتہ نہیں, باہر نکل گئے. تو آپ ان کو ڈھونڈنے گئے تو مسجد میں لڑے ہوئے تھے غصے سے, تو مٹی میں لڑے ہوئے, تو ان کی کمر میں مٹی لگی. تو آپ نے ان کو اٹھایا, کہا تم یا ابا تراب, کہ ابو تراب کا لقب آپ کو ملا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات سے زیادہ یہ محبوب ہے لقب جو مجھے میرے نبی نے دیا. پھر ان کو لے کر گھر آئے اور یوں دیکھو, یوں آپ زمین پر لیٹ گئے, ایسے لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. ایک ہاتھ علی کا پکڑا, ایک فاطمہ کا پکڑا, اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھوں کو یوں. اب فاطمہ کا نیچے, علی کا اوپر. کہاں بھائی کہو ہماری صلح ہوگی. کہا جی ہماری صلح ہوگی. تو باہر نکلے بڑے خوش کو چہرہ نورانی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کیا, اور اس سے پاک جوڑی میں کہاں سے لوں. تو یہ دنیا ہے, جنت نہیں, آئیڈیل ہوم نہیں ہے. تو آگے تو آپس میں ہو جائے کھٹپٹ, جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے. تو اپنے ماں باپ ہیں ان کی عزت کرو. کمائی میں حرام سے نکلو, شراب سے نکلو, جھوٹ سے نکلو. اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کرو کہ رزق اللہ کے خزانے میں, اللہ اپنے خزانوں سے دے گا, اپنے فضل و کرم سے. اور بھائی تبلیغ میں نکلو 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, 3 دن کے لیے. انشاءاللہ اس سے دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اب اس کے لیے بولو, بتاؤ کون دیا, بولو پانی بولو. بولو بولو, ہمت سے بولو. یہ کل جمعہ ہفتہ اتوار 3 چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو کل سے 3 دن کے لیے نقد کون بیٹھ گیا؟ اب میں بھی ارادے چھوڑو. کل سے 3 دن کے لیے نقد کون دیا؟ کل سے 3 دن پورے کچھ ہو گئے. کل سے 3 دن والے کھڑے ہوئے. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن, کل سے 3 دن والے کھڑے ہو جائے. کل سے 3 دن ماشاءاللہ 3 دن والے ہمت کرو. 1 2 3 4 5 6 7 اور بھائی 8 9 10 11 12 اور جی اور بھائی ماشاءاللہ 3 چھٹیاں آ گئی. جمعہ بھی 13 چھٹیاں بھی آ گئی ہیں. 3 کٹھی چھٹی ہے, اس کو قیمتی بناؤ. ہاں بھائی کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں. اور ہمت فرماؤ, اور ہمت فرماؤ جی. بولو بھائی, جلدی سے بولو بھائی, جلدی سے بولو بھائی. 3 دن کے لیے تھوڑے اور چھٹیاں ماشاءاللہ 3 پوری چھٹیاں آ رہی ہیں. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے اور کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ کافی اٹھ گئے لیکن ابھی اور بھی کھڑے ہو.